یہاں سے سورۃ الاحزاب شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ یا ایہا النبی، اے نبی، اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈرتے رہیے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، ولا تطع، اور آپ پیروی نہ کیجیے، الکافرین، کافروں کی، والمنافقین، اور منافقوں کی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا، ہے، علیما حکیما، علم والے اور حکمت والے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو کافروں نے مختلف حربے اور طریقے استعمال کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، دعوت توحید، اس کو کسی طریقہ سے تبدیل کر دیا جائے، کچھ نہ کچھ اس میں لچک پیدا کی جائے۔ یہاں تک کہ مشرکین کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بھی اور انہوں نے یہ کہا بھی کہ 4 دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں، 3 دن آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کر دیتے ہیں، جس خاتون سے آپ کہیں گے شادی کر دیتے ہیں۔ سرداری چاہتے ہیں ہم آپ کو سرداری دے دیتے ہیں، مال چاہتے ہیں ہم آپ کو جتنا آپ چاہیں ہم آپ کو مال اکٹھا کر کے دے دیتے ہیں، لیکن یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا مت کہا کیجیے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈریے، اللہ کے علاوہ اپنے دل میں کسی کا ڈر مت رکھیے۔ جیسا کہ پہلے ہوتا بھی ایسے ہی آ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی کا ڈر اور خوف نہیں تھا۔ تو یہ آپ کے لیے نعوذ باللہ اگر آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو ان سارے حربوں سے آپ پریشان نہ ہوں، اور صرف ڈر کس کا رکھیے؟ اللہ کا۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں کی بھی پیروی مت کیجیے، یعنی وہ جس طریقے سے جو حربے، وہ راستے، وہ جو کمپرومائز کی صورتیں وہ بیان کر رہے ہیں، ان میں سے کسی صورت کو آپ اختیار مت کیجیے۔ اور چونکہ یہ صورت مدنی صورت ہے، مدنی صورت اس صورت کو کہتے ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہو یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر منافقین تھے، تو منافق اسلام کا لبادہ اوڑھ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسلام کے احکامات تھے یا اللہ کے جو احکامات تھے ان سے ڈرانے کی، دھمکانے کی، خوفزدہ کرنے کی وہ صورتیں پیدا کیا کرتے تھے۔ اب مثال کے طور پر اس میں قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کا حکم دیا تو منافقین نے یہ بات کہی
کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہیں. اور منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے وہ 300 350 لوگوں کو لے کر واپس بھی آ گیا کہ بھئی ہم تو مرنے کے لیے وہاں پر نہیں جا سکتے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کے اندر آگے کیا بھی ہے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے کی بھی کوشش کرتے تھے اور اپنی راہ پر لگانے کی بھی کوشش کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتق اللہ، ڈریے آپ کس سے؟ اللہ سے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقوں کی پیروی نہ کیجیے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا حکم آپ کی طرف آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اور ہر حکم کی ایک حکمت ہے جو اللہ جانتے ہیں کہ اس وقت اس حکم کو نازل کرنے کی کیا حکمت ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. لہٰذا جب اللہ کا حکم آئے گا اس کے مطابق آپ اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کے مطابق آپ چلیں، اس کی پیروی کریں. واتبع، اور آپ پیروی کیجئے، ما یوحا، جو وحی کیا جاتا ہے، الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. پیروی آپ کس کی کریں گے؟ اس چیز کی ما یوحا الیک، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. یعنی کسی اور سے آپ ڈکٹیشن نہیں لیں گے، کسی اور کی بات نہیں تسلیم کریں گے کہ اب وہ کیا کہتا ہے یا وہ کیا کہتا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کیا کہتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا، ہیں، بما تعملون خبیرا، جو کام تم کرتے ہو خبردار. بے شک اللہ تعالی تمہارے کاموں سے باخبر ہیں، جانتے ہیں اللہ تعالی کہ آپ اب تک کس کی راہ پر چلتے آ رہے ہیں اور آئندہ کس کی راہ پر چلیں گے. اللہ کو سب معلوم ہے. تو یہ جو احکام ہیں یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، اللہ کی نظر، اللہ کی توجہ، اللہ کی مدد اور نصرت وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے. تو لہٰذا کافروں کی جو دھمکیاں ہیں، کافروں کے جو ڈراوے ہیں یا منافقوں کی جو چالیں ہیں، آپ اس سے پریشان نہ ہوں کہ یہ 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا ہے، 1000 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا ہے، میرے خلاف کوئی جتھا بازی کر لیں گے. ان کا کوئی خوف نہ کریں، بلکہ وتوکل علی اللہ، اب بھروسہ کس پر کیجئے؟ اللہ پر. وتوکل، اور آپ بھروسہ کیجئے، علی اللہ، اللہ پر. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کارساز کافی ہے. جس کام کو اللہ نے کرنا ہے وہ بغیر قوت اور طاقت کے اللہ کر دیں گے. اور کتنے ہی نمونے دنیا کے اندر ایسے موجود ہیں کہ آدمی کسی کام کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کیا چیز ہے؟ وکفا باللہ وکیلا. کام کا کارساز کون ہے؟ اللہ. کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ. ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، لرجل، کسی آدمی کے لیے، من قلبین، دو دل، فی جوفہ، اس کے سینہ میں. اللہ نے کسی آدمی کے سینہ میں 2 دل نہیں بنائے. تو جب کسی انسان کے سینہ میں 2 دل نہیں ہیں کہ ایک دل اللہ کی طرف لگا دے اور ایک دل کسی اور کی طرف متوجہ کر دے، تو پھر بھروسہ بھی کسی پر کرنا چاہیے؟ اللہ پر. اطاعت بھی کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی. اور ڈرنا بھی کس سے چاہیے؟ اللہ سے. اس کا ایک معنی یہ جو آیت کا جو حصہ ہے، اس کی ما قبل جو آیات ہیں ان کے ساتھ تو یہ مناسبت ہے، ما بعد کی آیات کے ساتھ بھی اس کی مناسبت ہے. وما جعل، اور نہیں بنایا اللہ نے، ازواجکم، تمہاری بیویوں کو، اللہ جن کو، تظاہرون،
تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، منہن ان میں سے، امہاتکم تمہاری مائیں، یعنی جن عورتوں کو، جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، اللہ نے ان کو بھی تمہاری ماں نہیں بنایا۔ یہ جو پچھلی آیت میں نے عرض کی ہے کہ اس کا تعلق ما قبل کے ساتھ بھی ہے، ما بعد کے ساتھ بھی، تو یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہر شخص کے سینہ میں ایک دل ہے، اسی طرح ہر شخص ایک ماں کا بیٹا ہے اور ایک ہی باپ کا بیٹا ہے، وہ دو ماؤں کا بیٹا نہیں ہو سکتا، حقیقی طور پر دو ماؤں کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقہ سے اللہ نے ان عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری حقیقی ماں نہیں بنا دیا۔ مشرکین میں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ اگر بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنا ہوتا تو وہ اس کو اپنی محرمات میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دے دیتا تھا، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، پھپھو کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، اس کو تشبیہ دے دیتا تھا کہ تو میری ماں ہے، تو میری بہن ہے، تو میری خالہ ہے، تو میری پھپھو ہے، تو میری بیٹی ہے، تو اپنے اوپر اس کو حرام کر لیتا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ اس کو کہا جاتا ہے زہار۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زہار۔ تو زہار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی محرمات میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دے دینا۔ تو وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، اللہ نے ان عورتوں کو تمہاری ماں نہیں بنا دیا جن بیویوں کو تم اپنی ماں کہہ بیٹھتے ہو۔ پھر وہ جو خاتون ہوتی تھی وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، اب دوبارہ وہ اس کے ساتھ نہ نکاح کر سکتا ہے، نہ وہ، یعنی اس کا وہ میاں بیوی والا جو تعلق تھا وہ ختم ہو گیا بس۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ میں اس کے احکام تفصیل سے بیان فرمائے ہیں کہ وہ زہار کو ختم کر کے وہ اس کی دوبارہ بیوی بن جائے گی، اس لیے کہ یہ ایک جہالت کی رسم ہے، جہالت کا طریقہ ہے بیوی کو اپنے سے جدا کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرما دیا۔ وما جعل ادعیاءکم، وما جعل، اور نہیں بنایا، ادعیاءکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم، تمہارے حقیقی بیٹے۔ اور اسی طریقہ سے کوئی شخص، اس طرح ہمارے ہاں لے پالک ہوتا ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے، اس نے کسی کا بیٹا لے کر پال لیا ہے، اس کو لے پالک کہتے ہیں، گود لیا ہوا بھی کہتے ہیں، ستیلا بھی کہہ دیتے ہیں، وہ جس طرح کے معاشرے میں الفاظ ہوں۔ یعنی جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ جو لے پالک ہوتا تھا جس کو وہ بیٹا کہہ دیتے تھے وہ ہمیشہ کے لیے پھر اس کا بیٹا بن جاتا تھا، لے پالک حقیقی بیٹے کی جگہ آ جاتا تھا۔ تو جو پچھلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کے سینہ میں دو دل نہیں ہیں، تو اسی طریقہ سے کسی شخص کے دو حقیقی باپ بھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر یہ جو وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، کہ اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا نہیں بنایا، اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے اور اس کا جو طریقہ ہے، حل ہے، اس کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ ذالکم، یہ قولکم، تمہاری بات ہے، بافواہکم، تمہارے منہ کی، یعنی وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، صرف تمہارے منہ کی بات ہے کہ تم نے اس کو بیٹا بنا لیا۔ اسی وجہ سے جو لے پالک ہے وہ غیر محرم کی طرح تصور کیا جائے گا۔ کسی خاتون نے، کسی شخص نے کوئی بیٹا کسی کا لیا اور اس کو پالا، اس کو بیٹوں کی طرح رکھا ہے، جب وہ بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، تو وہ غیر محرم ہوگا اگر وہ غیر محرم ہے۔ اگر بھانجا ہے، بھتیجا ہے، پھر تو محرم ہے نا۔ اگر کسی اور کا بیٹا لے کر پالا ہے تو وہ غیر محرم کی طرح ہی تصور ہوگا، وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنے گا۔ اور جس طرح حقیقی بیٹا وہ باپ کی جائیداد کا وارث ہوتا ہے، اسی طرح لے پالک وہ باپ کی جائیداد کا وارث بھی نہیں ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں
لے پالک جو ہوتا تھا وہ حقیقی بیٹے کی طرح تصور کیا جاتا تھا. اب وہ جو جس خاتون نے اس کو لیا ہے یا جس شخص نے اس کو لیا ہے وہ اس کی جو بیٹیاں تھیں وہ اس کے لیے بہنوں کا یعنی بہنوں کا طریقہ رکھتی تھی، ان کے ساتھ ان کا نکاح وہ جائز نہیں سمجھتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کیا ہے. اور پھر اس پر بات مزید یہ تھی کہ وہ لے پالک کی جو بیوی ہوتی تھی وہ اس شخص کی بہو بن گئی، اور بہو حقیقی بیٹی کی طرح ہو جاتی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے بہو کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے. تو اس لے پالک کی جو بیوی ہوتی تھی یہ شخص اس کو بھی اپنی حقیقی بہو کی طرح سمجھتا تھا. اس کے ساتھ اس کو اگر بالفرض وہ فوت ہو جاتا ہے یا طلاق دے دیتا ہے پھر بھی وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کرتا تھا کہ یہ تو میری حقیقی بہو کی طرح ہے، اور حقیقی بہو بیٹی کے حکم میں ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے نکاح اس کے ساتھ حرام ہو جاتا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں، اس میں سے کسی میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ غیر محرم تصور ہوگا، وہ جائیداد میں وارث نہیں بنے گا، اس شخص کی بیٹیوں کے ساتھ اس کا نکاح بھی ہو سکتا ہے، اور اس شخص کی جو بیوی ہے اس کے ساتھ یہ گود لینے والا شخص اس کے مرنے کے بعد یا طلاق دینے کے بعد اس سے نکاح بھی کر سکتا ہے. واللہ یقول الحق، اور اللہ کہتے ہیں حق بات. وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہی راہ سجاتے ہیں، وہی راہ بتلاتے ہیں کہ حقیقی راہ کون سی ہے. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ جو تمہاری رسم چل رہی ہو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق کہہ دیں گے، جو تمہاری رسم چل رہی ہے اللہ تعالیٰ تمہاری رسم کی موافقت کریں گے، ایسا نہیں. تمہاری رسم اگر اللہ کے دین اور شریعت کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھیں گے، اور اگر تمہاری رسم اللہ کے دین کے اور شریعت کے خلاف ہے تو تمہاری اس رسم کو ختم کر دیا جائے گا، اس کو مٹا دیا جائے گا، اور حق بات جو ہے اس کو بیان کیا جائے گا. ادعوہم لآبائہم، ادعوہم، تم ان بچوں کو پکارو، لآبائہم، ان کے باپ کے نام سے. لے پالک شخص باپ کی جگہ پر اپنا نام نہیں لکھوا سکتا. ادعوہم لآبائہم، ان بچوں کو ان کے حقیقی باپ کی طرف نسبت کر کے ان کو پکارو. ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی شخص کے دو باپ ہو جائیں؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی شخص کے دو باپ ہوں. تو اس وجہ سے اس کا جو حقیقی باپ ہے اس کے نسب میں اسی کا نام آنا چاہیے، اس کی ولدیت میں اسی کا نام آنا چاہیے. لے پالک شخص جس نے اس بچے کو لیا ہے وہ اپنے باپ کی جگہ پر اپنا نام نہیں لکھ سکتا. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اور اگر تم یہ کہو کہ ان کے باپوں کے نام ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم نے یتیم خانے سے لیا ہے، ہمیں گرا پڑا کہیں سے ملا ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا، اگر تم نہیں جانتے آباءہم ان کے باپ کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ تمہارا دینی بھائی ہے. پھر بھی تم اس کو اپنے بیٹے کی جگہ پر تصور نہیں کر سکتے، پھر بھی اس کی ولدیت کی جگہ پر اپنا نام نہیں لکھ سکتے. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ تمہارا دینی بھائی ہے. وَمَوَالِيكُمْ، اور وہ تمہارا موالی ہے. موالی کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ وہ یہ مولا کی جمع ہے موالی. عربی میں جو مولا کا معنی ہے وہ ایک یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کے نفع اور نقصان کے آپ ذمہ دار ہیں. نفع کیسے؟ مثال کے طور پر وہ بڑا ہوا، جوان ہوا، کام کاروبار اس نے شروع کیا اور بڑی دکان، بڑی تجارت اس نے تیار کر لی، وہ فوت ہو گیا. اب وہ سارا کا سارا مال اس شخص کے پاس آئے گا جس نے اس کو پالا پوسا تھا. یہ نفع ہو گیا. نقصان کیا ہے کہ بالفرض اس کی کوئی چٹی آ جاتی ہے، اس پر قرض آ جاتا ہے، تو اس کا قرض بھی اس شخص نے ہی اتارنا ہے جو اس کا موالی بنا ہے. تو وہ موالیکم، وہ تمہارے موالی. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، وَلَيْسَ، اور نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، فی ما اخطأتم
اخطأتم بھی، اس چیز میں کہ جس میں تم خطا کر بیٹھے ہو، جس میں تم غلطی کر بیٹھے ہو، اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس کا حقیقی بیٹا یا لے پالک ہے، وہ گھر میں جاتا ہے، دستک دیتا ہے، وہ بچہ لے پالک باہر نکلتا ہے، آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ اپنے باپ کو گھر سے بلاؤ۔ آپ نے اس کو جو کہا کہ اپنے باپ کو بلاؤ، آپ تو جانتے نہیں تھے کہ یہ اس کا حقیقی بیٹا ہے یا اس کا وہ لے پالک ہے، تو آپ سے کیا ہو گئی؟ خطا ہو، آپ سے غلطی ہو گئی۔ یا اس طرح ہے کہ اس سے پہلے جو تم خطا کر چکے ہو، جن بچوں کی ولدیت میں تم نے اپنا نام درج کروا دیا ہے، اس سے پہلے جو کچھ تم سے خطا ہو گئی ہے، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَلَكِن، لیکن، مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، جس کا جان بوجھ کر تمہارے دلوں نے قصد کیا ہے، یعنی تم جان بوجھ کر لوگوں میں مشہور کرنے کے لیے کہ یہ شخص فلاں کا بیٹا ہے، تم لوگوں کے سامنے اس کا نام لیتے ہو، پورا نام اس طریقے سے لیتے ہو کہ فلاں بن فلاں، صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کے درمیان اس کو مشہور کر دو۔ تعمدت قلوبکم، یا یہ ہے کہ تم نے جو لے پالک لیا تھا، جان بوجھ کر تم اس کی ولدیت کی جگہ پر اپنا نام لکھواتے ہو۔ تعمدت قلوبکم، یہاں پر تو دل کے ارادہ سے یہ کام کیا، تو وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں۔ جو حقیقی طور پر اس سے گناہ اگر کسی سے سرزد ہو بھی جائے تو اس کے بعد بھی اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے